بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل بشر اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ رات کا کھانا کبھی اکیلے نہیں کھاتے تھے، کسی نہ کسی کو ضرور مدعو فرما کر کھانا نوش فرماتے تھے۔ ایک رات حسب عادت آپ کسی مہمان کا انتظار کر رہے تھے کہ کسی نے دروازے پر دستک دے دی۔ آپ نے دروازہ کھولا تو دیکھا وہاں ایک 80 سال کا بوڑھا تھا۔ اس نے کہا، مجھے کچھ کھانے کو دے دو، مجھے بے حد بھوک لگی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوش ہو کر فرمایا، مرحبا مرحبا۔ اس آدمی نے ہاتھ دھو لیے تو اس کے سامنے کھانا رکھا اور کہا، بسم اللہ کیجئے۔ وہ بوڑھا بولا، میں بسم اللہ نہیں پڑھوں گا کیونکہ میں مجوسی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غصے میں آ کر کہا، کھڑے ہو جاؤ، میں مجوسی کے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتا۔ وہ بوڑھا چلا گیا۔ ادھر پلک جھپکتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور بولے، اللہ نے فرمایا ہے، اے ابراہیم علیہ السلام، منکر تو وہ میرا ہے، میں نے تو 80 سال میں کبھی بھی اس کا رزق نہیں روکا۔ 80 سال سے وہ میری نافرمانی کر رہا ہے، مجھے نہیں مانتا، مجھ پر ایمان نہیں لاتا، لیکن اس کے باوجود 80 سالوں میں میں نے ایک دن بھی اس کو بھوکا نہیں سلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سنتے ہی اس مجوسی کے پیچھے دوڑے۔ تھوڑے دور گئے تھے تو وہ مل گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، مجھے معاف کر دو اور میرے ساتھ چل کر کھانا کھا لو، آپ کی وجہ سے اللہ مجھ سے سخت ناراض ہو گیا ہے۔ مجوسی بولا کہ کون اللہ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ ذات جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے ہر شے کو تخلیق کیا اور خوبصورت شکل میں ڈھالا۔ اللہ وہ ہے جو تمام مخلوقات کو رزق دیتا ہے، جس نے تجھے اور مجھے اب تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ مجوسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر رونے لگا اور بولا، کیا کہنے ہیں تیرے رب کے؟ اے اللہ کے بندے، تیرے رب کا تو اخلاق بہت اعلیٰ اور عظیم ہے، میں اتنے پیار کرنے والے عظیم رب پر ایمان لاتا ہوں۔ چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا اور ایمان لے آیا۔ چاند عرب ایک سنی کی قبر کی زیارت کے لیے گئے اور قبر کے پاس ہی رات کو سو گئے۔ ایک شخص نے رات میں خواب دیکھا کہ صاحب قبر اس سے فرما رہے ہیں کہ کیا تم اپنا اونٹ میری اونٹنی کے بدلے بیچو گے؟ اس نے کہہ دیا، جی ہاں۔ چنانچہ سودا طے ہو گیا اور بیع مکمل ہو گئی۔ پھر صاحب قبر نے میرے اونٹ کو ذبح کر دیا۔ ایسا خواب دیکھ کر شخص چونک کر اٹھ بیٹھا تو کیا دیکھتا ہے کہ واقعی اس کا اونٹ ذبح ہوا پڑا ہے اور تازہ تازہ خون بہہ رہا ہے۔ چنانچہ اس شخص نے اٹھ کر اونٹ کی کھال اتار دی اور گوشت پکایا اور سب ساتھیوں نے شکم سیر ہو کر کھایا۔ پھر دوسرے دن جب یہ قافلہ روانہ ہوا تو راستے میں ایک شتر سوار ملا اور اس نے خواب دیکھنے والے کا نام پکارا کہ تم میں فلاں بن فلاں کون شخص ہے؟ خواب دیکھنے والے نے کہا، میں ہوں۔ تو اس نے کہا، فلاں شخص کے ہاتھ تم نے اپنا اونٹ ایک اونٹنی کے بدلے بیچا ہے۔ یہ سن کر خواب دیکھنے والے نے اپنا پورا خواب بیان کر دیا۔ تو شتر سوار نے کہا کہ لیجئے، صاحب قبر کی یہی وہ اونٹنی ہے جس کے بدلے اس نے تم سے تمہارا اونٹ خریدا ہے۔ میں اسی صاحب قبر کا بیٹا ہوں۔ اس نے مجھے خواب میں یہ فرمائش کی ہے کہ میں نے فلاں بن فلاں کے ہاتھ اونٹنی اس کے ایک اونٹ کے بدلے فروخت کر دی ہے اور میں نے اس اونٹ کو ذبح کر کے اس کی اور اس کے ساتھیوں کی دعوت کر دی ہے، لہٰذا اگر تم میرے بیٹے ہو تو فوراً میری اونٹنی اس شخص کو دے دو۔ چنانچہ میں یہ اونٹنی لے کر تمہاری تلاش میں نکلا ہوں۔ یہ واقعہ اس امر کی روشن دلیل ہے کہ صالحین وفات کے بعد اپنی قبروں میں بھی خدا داد کراماتی قوتوں سے طرح طرح کے تصرفات فرماتے رہتے ہیں۔ اس واقعہ سے اس حقیقت پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ زندگی میں اللہ والوں کا جو محبوب مشغلہ ہوتا ہے، وفات کے بعد بھی وہ اپنے اس محبوب مشغلے میں مشغول رہا کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ شخص اپنی دنیاوی حیات میں چونکہ بڑا ہی سخی اور مہمان نواز تھا، تو وفات کے بعد بھی اپنی قبر پر آنے والے مہمانوں کی نہایت ہی شاندار مہمان نوازی فرمائی۔ روزانہ ایسے ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل بشر اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں۔